اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبادۃ بن الصامت قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون علیکم بعدی امراء یشغلہم اشیاء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم قال نعم رواه أبو داود وعن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة رواه أبو داود وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال إنك إمام عام ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتهرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتها رواه البخاري الحمدللہ رب العالمین. تعجیل الصلاۃ فصل ثالث سے یہی دو حدیثیں رہ گئی تھیں. آج جو میں نے پہلی پڑھی اسے برکت کر رہا ہے. دو حدیثیں رہ گئی تھیں, دونوں کو میں نے آج ہی پڑھ دیا ہے. پہلی حدیث قبیصہ ابن وقاص سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول کریم رؤوف الرحیم نے یکون علیکم امراء, تمہارے اوپر حکمراں ہوں گے. امیر کی جمع امراء ہے, امیر سے مراد حکمراں. تمہارے اوپر حکمراں ہوں گے. من بعدی میرے بعد تمہارے اوپر حکمراں ہوں گے. یؤخرون الصلاۃ, جو نماز کو مؤخر کریں گے, یعنی اتنی دیر سے پڑھیں گے کہ وقت کے نکل جانے کا خطرہ. حضور پہلے ہی سے دیکھ رہے ہیں. جو کوئی نہیں دیکھتا نبی دیکھتے ہیں. وہ کوئی بڑی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جنوں کو دیکھتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے. وہ جنوں کو سنتے ہیں, ہم نہیں سنتے. اب جن تو جن ہیں, وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں. تو کوئی ان کے دیکھنے ہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, نہ سننے کا مقابلہ کر سکتا. تو اس ذات کا, اس صفات کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہی کہ اپنی عاقبت خراب کرے بس. جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, کیا کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ انبیاء جو توحید ہی لے کے آتے ہیں, ایک خدا کی بات کرتے ہیں, ایک خدا کا بات, ان میں شرک ڈھونڈتے ہیں. ہمارے جد آدم حضرت آدم علیہ السلام, ان میں بھی شرک ڈھونڈتے ہیں. آپ لوگوں کو تو کچھ خبر ہی نہیں کہ یہ کیا کیا کر کے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں شرک فی العبادت تو نہیں ہے, شرک فی الاطاعت ہے. ارے جانے تو اس لفاظی کو, اور ختم کرو اپنی اس زبان درازی کو, اور باز آؤ اپنی اس بے لگامی سے. تو حضور دیکھ رہے تھے کہ حکمراں آئیں گے اور وہ اتنی دیر سے نماز پڑھیں گے کہ نماز جانے کا خطرہ ہو جائے. اور یہاں حکم ہے کہ نماز وقت ہو جائے تو جلدی کرو, لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جائے جلدی کرو, نکاح میں جنازہ آ جائے جلدی کرو. یہاں حکم تو یہ ہے, لیکن بیٹھے ہیں لوگ. فرمایا فہی لکم, تو یہ نماز تمہارے لیے ہے, تم پڑھ لو وقت پر اپنے. جیسا کیا ہے, اگر اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ وقت ہی نکل جاتا ہے تو پھر اپنی پڑھ لو تم. تو یہ نماز تمہارے لیے بہت سود مند ہوگی, یہ بہت فائدے کی ہوگی. ویسے بھی جب لوگ نماز کا وقت ختم کر کے پڑھ رہے ہو تو تم وقت کو پڑھ لو, اعلامی انتفاع ہے, تو تم تو اپنی پڑھ لو. لیکن اگر وہ وقت کے اندر پڑھتے ہیں حکمراں تمہارے, اور وہ وقت بھی ایسا ہے کہ آپ اس میں شریک ہو سکتے ہو نفل کی نیت سے, تو آپ ان کے ساتھ بھی نفل کی نیت سے شریک ہو جاؤ. فرض آپ نے پڑھ ہی لیا ہے. بس یہاں ایک راہ حضور نے بتائی ہے جو بہت دیکھنے کی ہے, کہ نماز تو اس کی ہے جو وقت پر پڑھے.
اور جو بے وقت پڑھتا ہے نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے تو اپنی تو پڑھ ہی دینی چاہیے. لیکن پھر بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ وقت کے رہتے ہوئے اگر تمہارے حکمراں نماز پڑھیں تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو. یہ نہیں کہ میں تو اپنی پڑھ چکا اب اپنا بوریا جس طرح سنبھالتا ہوں میں تو یہاں سے جاتا ہوں. نہیں, ان کے ساتھ بھی پڑھو تاکہ فتنہ نہ اٹھے. خواہی نہ خواہی حکمراں یہ نہ کہے کہ لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی پڑھو, نفل کی نیت سے پڑھو. تو یہ نماز ہمارے لیے بہت سود مند ہے, بہت فائدے والی ہے. وہی علیہم, اور یہ ان کے اوپر وبال ہے جو بالکل نماز کو ختم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز کو خطرے میں ڈال کے نماز پڑھ. یہ نماز ان کے لیے فائدے کی نہیں ہے, نقصان دہ. اس نماز سے فائدہ بھی پہنچتا ہے اگر سنبھل کے پڑھو. اور الٹا سیدھا ناپ شناپ کرو نا تو ڈر ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق آپ ہو جائیں گے. نیکی تو چلی گئی, گناہ لازم ہے. آئی بات سمجھ؟ تو کہا یہ ان کے لیے وبال ہے, اعلیٰ ضرب کے لیے, یہ ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا. اور زیادہ تر حکمران جور کا اور ظلم کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اسی راہ سے ہوا ہے. کتنے مختصر سے لفظ فَيَا لَكُمْ کہہ دیا, یہ تمہارے لیے فائدے کی ہے نماز. یہ نہ سمجھنا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کچھ اس میں آئی نا. سب کچھ آپ نے جمع کیا جو شاہی خزانوں میں نہیں ہے وہ جمع کر لیا. شاہی خزانے میں دنیا کا مال ہے. چلو آگے سنیں گے آپ. فَيَا لَكُمْ وَيَا لَكُمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ, تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو. بہت زیادہ پرہیزگار نہ بنو. کچھ لوگ ہیں ان کی نماز کسی کے پیچھے ہوتی نہیں, پتہ نہیں اپنے پیچھے ہوتی کہ نہیں ہوتی. بہت زیادہ ہی پرہیزگار ہوتے ہیں. یہ حکمراں بے وقت پڑھ رہے ہیں. نماز جانے کا خطرہ ہے, کرے پڑھ لیجیے. فتنہ نہ, حضور چاہتے تھے فتنے کو ہوا نہ دی جائے. جہاں ان کی نہیں ہوتی ہو اپنی پڑھ لو. اسی لیے الحمدللہ وہ بندگان قدسی جو حرم میں جاتے ہیں جیسے اذان میں سب اپنی پڑھ ڈالتے ہیں, ہم اپنی پڑھ لیتے ہیں. یہی حضور کی حکم ہے. وہاں تو معلوم ہے کہ ان کی نہیں ہوتی ہے, عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے, تو کیا کریں, اپنی پڑھو. پھر دفع شر کے لیے اگر کچھ آپ نے کیا تو اس پر ملامت نہیں ہونی چاہیے. فتنہ نہ ہو, شر نہ اٹھے. انہیں اصرار ہے کہ آپ ہمارے پیچھے پڑھو, تم بھی اتنے مقدس بنتے ہیں. چلیے صاحب اب ان کے ساتھ بھی پڑھ لوں گا. لوگوں نے پوچھا تو نہیں لیکن حضور نے خود ہی بیان کر دیا. فرمایا ما صلی القبلہ, جب تک وہ اہل قبلہ ہیں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور صحیح العقیدہ, یہ ما صلی القبلہ کا مطلب جب تک وہ صحیح العقیدہ ہیں, قبلے کی طرف منہ ہے یعنی ٹھیک خدا کی طرف منہ ہے, جب تک وہ صحیح العقیدہ ہیں ان کے پیچھے پڑھ لو. اور عقیدہ ہی نہیں تو کیا کریں. ایک حدیث ہو گئی ہے. دوسری عبید اللہ ابن عدی ابن خیار سے, وہ داخل ہوئے عثمان کے اوپر, وہ مسعود, جب آپ باغیوں کے نرخے میں تھے, جب باغیوں نے آپ کی دولت قدے کا گھیراؤ کر لیا تھا, محاصرہ کر لیا تھا, اور آپ اہل مدینہ کو اجازت نہیں دے رہے تھے جنگ کی, ورنہ ان باغیوں کو ٹھکانے لگا دیتے. یہ باغی ایسے نہیں تھی کہ راجدھانی میں جو ناروا کھیل کھیلنا چاہتے تھے کھیل جاتے, لیکن فرمایا میں مدینہ الرسول میں خون خرابہ نہیں کیا. کیا احترام ہے انسانی خون کا, اور کس بے دردی کے ساتھ نام نہاد مسلم حکومتیں مسلم امہ کا خون بہا رہی ہیں. ذرا دیکھو تو, وہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. اب یہ صرف پڑھنے کے لیے, یہی سب کچھ دیکھ کر کچھ لوگ یہ تک کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ مسلمان درگور جو مسلمان تھے وہ قبر میں چلے گئے. کہا پھر مسلمانی کدھر ہے, کا کتاب کے اندر ہے. مسلمان درگور مسلمانی در کتاب, مسلمانی دیکھنی ہے تو کتاب میں دیکھنا. عوام تو عوام ہے, خواص میں بھی اتنی کمزوری آئی ہے کہ نہ پوچھو اس کو. عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو تو رونا آپ کو آ جائے, خانقاہ کو جا کے دیکھ لو تو آپ کو رونا آ جائے, درسگاہ کو جا کے دیکھ لو تو آپ کو رونا آ جائے. اب یہیں سے اسلام جو ہے پھیلتا ہے نا, جن کا نام میں نے دیا. اقبال کہتا ہے اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نم نہ, میں مدرسے میں بھی گیا تھا خانقاہ میں بھی گیا تھا, عبادت گاہ کا نام نہیں لیا.
اور میں چونکہ اسی میں وہ زندگی گزری ہے یہی پڑھنے کے زمانے میں بھی میں مسجد کا امام ہی تھا، اور جب گاؤں میں تھا تو بھی وہاں میں ہی امام تھا، جب مدرسے میں تھا تو میں ہی امام تھا. تو دیکھ رہا ہوں کیا ہے کیا نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ جب یہ عبادت گاہ میں آتے تو عبادت کی رات سیکھی کیوں نہیں انہوں نے؟ ایسے کیسے کہ ٹوپی لگا کے چلے آئے؟ جب یہ دیندار ہے تو دین سیکھا کیوں نہیں انہوں نے؟ اور انبیاء تو آئیں گے نہیں سکھانے کے لیے. اور آپ کو فیس بک پر ہم سیکھ لیں گے؟ نہیں ہوگا. الیکٹرانک میڈیا پر سیکھ لیں گے؟ نہیں ہوگا. کسی چینل پر سیکھ لیں گے؟ نہیں ہوگا. اپنے طور پر دین معلوم کر لیں گے؟ نہیں ہوگا. اگر اپنے طور پر آدمی دین معلوم کرتا تو پھر انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں. قدرت ہر کوئی ایسے ہی دین حوالے کر دیتے جیسے زندگی حوالے کر دی ہے، صحت حوالے کر دی ہے. رسول کا آنا بتاتا ہے یہ سب کا کام نہیں ہے. دین تو رسول بتائیں، پھر جو ان کے قدموں میں صدیقین ہیں وہ بتائیں. دین جانتے کہ شہداء بتائیں گے کہ کیسی چیز ہے یہ، صالحین بتائیں گے. اپنے طور پر نہیں معلوم ہو سکے گا، کچھ نہیں معلوم. چلو تو ضروری ہے کہ آدمی دین دینداروں سے سیکھے. لیکن بڑا مشکل یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مدرسہ گیا تھا، اقبال کہتا ہے تو جو دین دیکھنا چاہتا تھا مجھے تو نہیں نظر آیا. خانقاہ میں گیا تھا، جو دین دیکھنا چاہتا تھا مجھے تو نہیں دکھائی دیا. عبادت گاہ کا نام نہیں. اٹھا میں مدرسہ خانقاہ سے تو بہت خوشی خوشی گیا تھا دیکھنے کے لیے، روتا ہوا آیا. نمناک کا مطلب آنکھ میں ہمارے آنسو تھے. جب واپس آیا تو روتا ہوا آیا ہوں. یہ کیا معاملہ؟ اس لیے کہ وہاں نہ دیکھنا زندگی، نہ حرارت، نہ معرفت، نہ نگاہ، کچھ نہیں ہے وہاں. اب سوچو کیا ہے، کہاں جا کے آدمی سیکھے گا، کیا کرے گا، کیسے کرے گا. لیکن یہ شاعرانہ گفتگو ہے. ایسا نہیں کہ ہر مدرسہ ایسا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر خانقاہ ایسی ہے کہ وہاں خاک ہی اڑ رہی ہو. اور یہ کہا جائے کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کل. جو کم باذن اللہ کہہ کے مردے جلانے والے تھے خانقاہوں کے اندر، اب وہ تو چلے گئے. کہا کون ہے؟ کہا مجاور لوگ ہیں یا قبر کھودے ہیں. قبر کھودنے والے گور کن ہیں. گور کن ہے، گور مانی قبر، قبر کھودنے والے ہے ابھی. اس لیے اس امت میں آخر تک خیر رہے گا. مسل امتی کل مطر لا یدرا اولہ خیر ام آخر. میری امت کی مثال باران رحمت کی مثال ہے. معلوم نہیں ہے کہ اس کا اول حصہ اچھا ہے کہ آخر، یعنی بارش کل کی کل اچھی ہے. تو اس امت میں خیر رہے گا آخر تک. اقبال کو نہ نظر آیا ہو تو ٹھیک ہے، یا میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں، لیکن بالکل اختلاف بھی نہیں رکھتا. وہ جہاں گیا تھا اڑ رہی ہوگی خواب. بس بہت. اور مولا علی کے مدینۃ الرسول کو راجدھانی نہ بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینۃ الرسول میں خون خراب ہو. کوفہ کو آپ نے راجدھانی بنایا. بس یہ جو مورخ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ماننے والے کوفہ ہی میں تھے، کیا ماننے والے؟ کوفہ میں وہ ماننے والے یمن میں ماننے والے نہیں تھے مولا علی کے. انہوں نے تو شہید کیا، کوفیوں نے شہید کیا. تو خدا کو معلوم ہے. اور حد یہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے انہوں نے شہید کیا. شیعوں نے، شیعہ علی جسے کہتے ہیں. عثمان غنی میں بھی اجازت لڑنے کی نہیں تھی. لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، جنگ کرنا. حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے ممکن ہے کہ آپ کے خلاف یہ کوئی بہت بڑا معاملہ پیش آ جائے. تو آپ مجھے اجازت دیجیے میں شام سے فوج بھیج دیتا ہوں. وہ فوج چاروں طرف چوکی قائم کر لے گی اور کسی باقی کو یہاں تک نہیں آنے. فرمایا میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے اہل مدینہ کو تکلیف بھی نہیں دینا. جگہ جگہ فوجی قائم ہوگی، جگہ جگہ تلاشی ہوگی تو اہل مدینہ تکلیف. خون بہانا تو درکنار، اہل مدینہ کی تکلیف گوارا نہیں. یہ چپر کھنٹو جو انجینئر ہے اس سے کہہ دو کہ اپنے دماغ کی مرمت کہیں جا کے کرا لو، صفا اتار کر کے. یہ آج قاضی بنا ہے وہ بھی خلیفہ راشد کے خلاف. ان کے گناہوں کا کفارہ ہے انا للہ. یہ زبان درازی ہے، یہ بے لگامی، یہ انتہا پسندی، یہ مکروہ چال. عثمان غنی کی شہادت ان کے گناہوں، یہ ان کا گناہ دیکھ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ. آپ تاریخ کے کس بھول بھلیا میں ہو، پڑھیے کتاب کوئی حدیث کی آپ نے کہ عثمان کس کا نام ہے. یہ جو سب کچھ کر رہے تھے حضور نے ان سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا. کسی وقت میں بیان کروں گا کہ تمہیں ان حالات کا سامنا ہوگا اور تمہیں صبر کرنا ہے. تو یہ مدینے والے کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. جگہ جگہ فوجی جب چوکی قائم ہو جائے گی تو جگہ تلاشی ہوگی نا، تو آج مدینہ تکلیف ہوگی. اور یہاں سے یزید کے حمایتی بھی سن لے جو بہت بےتاب ہیں
اس کو جنت میں بھیجنے کے لیے خود کا ٹھکانہ نہیں یزید کو بھیج رہے ہیں جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرے. پہلے اپنی بات کرو, تم کدھر جانے والے ہو؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں کہ کل میرے لیے کیا ہونے والا ہے, دوسری تمہیں پتا ہے کہ وہ یزید جنت میں جا رہا ہے. یہ کیا تضاد بیانی ہے, یہ کیا لغو لایانی باتیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے بھی سبق ہے, اس میں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ ہوش کے ناخن لے لیں. کیا خون خرابہ کیا یزید نے؟ صرف کربلا ہی میں نہیں خون بہا ہے, مدینے میں خون بہا ہے. مقام حرا پر 10,000 صحابہ شہید ہوئے. آپ بہت سستا معاملہ سمجھتے ہو. زمین پر جو کچھ ہو وہاں نہیں دکھائی دیتا ہے, ابھی بھی کچھ دنیا تمہیں دکھائی دے رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یہ نہیں کعبے میں بھی آگ لگائی اسی یزید نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو سر, تو اس وقت حضرت عثمان معصور تھے, نماز پڑھانے آتے تھے, آپ روک دیا گیا کہ آپ نہیں آئیے, گھر میں بند کر دیا. آئی بات سے تو جا کے ان سے ملے اور پھر اپنا درد دل بیان کیا عثمان سے. فقال انک امام عامۃ, آپ عامۃ المسلمین کے امام ہیں, تمام مسلمانوں کے آپ امام ہیں. حضرت عثمان سے کہا انہوں نے جا کر کے, ونزل بک ما تری, اور آپ پر وہ مصیبت آن پڑی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے گھر کوئی آ جا بھی نہیں سکتا, کھانا پانی بھی نہیں پہنچا سکتا ہے, آپ نماز کے لیے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہو, اور اس کنویں کا پانی آپ کے لیے روک دیا گیا ہے جو آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. ابھی اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے, پھر بھی سب یہ سب وفادار بنتے ہیں. کیا بتاؤ, گلا جفا وفا نما, جو حرم کو اہل حرم سے ہے, کرو بت قدے میں اگر بیاں تو کہے صنم بھی ہری ہری. کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بڑے دوست بنے ہو. مظلومانہ شہادت ہے آپ کی حضرت عثمان. حضور نے سب پہلے بتا دیا, کبھی بتاؤں گا اگر موقع ملا تو کہا کہ آپ تمام لوگوں کے امام ہیں اور آپ کے اوپر وہ مصیبت آن پڑی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو. وَيُصَلِّي لَنَا امام فتنہ, اور ہم کو نماز وہ پڑھا رہا ہے جو فتنے کا سردار ہے, ہم کو وہ نماز پڑھا رہا ہے. کبھی کبھی مولا علی اگر پہنچ جاتے تھے تو پڑھاتے تھے, نہیں تو جو فتنہ جس نے اٹھایا تھا نا وہی امامت کرتا تھا. جو فتنوں کا بانی مبانی تھا نا وہ نماز پڑھا رہا تھا. آئی بات سمجھ, تو اب وہ تو نماز پڑھا رہا ہے یہاں. وَنَتَحَرَّجُ, تو ہم تو بہت تنگی محسوس کر رہے ہیں کہ کیا کریں, اس کے پیچھے ہم پڑھتے نہیں. اور کون امام فتنہ کے پیچھے پڑے گا؟ حرج کی میں نے تنگی, ہم بڑی تنگی محسوس کر کیا کریں. آپ یہ پوچھ رہے ہیں حضرت عثمان سے, یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں. اب سنیے جواب آپ کو. فقال الصلاۃ احسن ما یعمل الناس, جتنا بھی عمل لوگ کرتے ہیں ان عمل میں سب سے اچھا عمل نماز ہے. نماز سے اچھا کوئی عمل نہیں. عمل تو بہت ہے یہاں, اس کارخانہ عمل میں عمل کی بہتات ہے, عمل ہی عمل ہے, لیکن نماز سے اچھا کوئی عمل نہیں ہے. تو اچھے عمل کے لیے یہ حال ہے کہ 2.5% مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کیا سب اپنے شان سے بیٹھے ہیں, حکومت سے گلا کرتے ہیں کہ ہم کو 2.5% کیوں حصہ دیتے ہو, تو تم 2.5% کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے بچے 2.5% کیوں جو ہے اچھا نمبر لاتے ہیں, بچے سب خراب, تو 2.5% نماز کیوں خراب پڑھتے ہو آپ؟ پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لو کہ کہاں پہنچے ہو آپ, کہاں سے سفر آپ نے شروع کیا, پہنچے کدھر ہو. بے ملی ہماری کہاں سے کہاں پہنچی ہے, اس کے بعد پھر گلا کر لینا. جو بھی عمل آدمی کرتا سب سے اچھا عمل نماز. فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ, جب لوگ اچھا عمل کریں تو ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. نماز پڑھنے کو حکم کریں, وہ ہے امام فتنہ, ان کی جان کا دشمن ہے, شہید کرنے والا ہے آپ کو, لیکن پھر بھی کریں نماز پڑھے تو شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ. یہاں ذرا سی بات ہو جائے بولے بچے کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, یہی ہے نا بھیا. ذرا سی بات ہو جائے ٹرسٹی سے یا کوئی بانگی سے یا خادم سے یا امام سے, انہوں نے ہم تمہیں دوسری مسجد سے نماز پڑھی, یہ سب ہے, یہ منمانیاں, یہ خون کے پیاسے ہیں. حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے ہیں, اور مدینہ الرسول میں خون بہانے والے ہیں. اور یہ عثمان غنی وہ ہیں کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق جو ہے جنت میں بھی ہے دنیا میں. حضور فرماتے تھے عثمان میرا رفیق دنیا میں بھی ہے جنت ہے, دنیا آخرت دونوں. کیا کرنا, ان کا خون بہانے والے ہیں, لیکن کہا جب یہ نماز پڑھے تو شریک ہو جاؤ. دیکھا کہاں سے سبق چلا تھا کہاں آ کے ختم ہو گیا ہے, مجھے نہیں معلوم. عقیدہ اگر خراب نہ ہو تو بد عملی کی وجہ سے محض بد عملی کیسی ہی کیوں نہ ہو, کسی کو جلدی سے آپ چھوڑ نہیں سکتے. صلو خلفہ بر و فاجر, ہر اچھے برے کے پیچھے پڑھتے, لیکن عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے. آئی بات سمجھ. کہا تو جب لوگ اچھی بات کریں تو ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. وَإِذَا سَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ, اور جب کوئی برا کام کرے تو ان سے الگ ہو جاؤ. یہی اصول بھی ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی سچی سمجھ بوجھ عطا فرمائے.
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جو صحیح معنوں میں دیندار ہیں اللہ زندگی میں ان کا قدم ہمیں عطا فرمائے، ان کے نقش قدم تک پہنچے ہم. اور وہ جس کا خاتمہ ایمان پر و ایقان پر ہوا قبر میں اللہ ان کا پڑوس عطا کرے. اور انہی بندگان قدسی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.